دہلی کے پرانے علاقے کی وہ گلی بہت خاص تھی، نہ اس لیے کہ وہاں بڑی عمارتیں تھیں، نہ اس لیے کہ وہاں دولت کی ریل پیل تھی، بلکہ اس لیے کہ وہاں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو نام سے نہیں، دل سے جانتے تھے۔ صبح کے وقت دودھ والے کی آواز، دن میں بچوں کی ہنسی اور شام کے وقت گھروں سے آتی مختلف عبادتوں کی آوازیں اس گلی کو زندہ رکھتی تھیں۔ اسی گلی میں آمنے سامنے دو گھر تھے، ایک میں عبد الرحمن رہتے تھے، ایک سادہ دل مسلمان جن کی کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ دوسرے گھر میں شری رام لال رہتے تھے، ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر، عالم دوست، شانت مزاج اور سب کے لیے احترام رکھنے والے انسان۔ عبد الرحمن کا دن فجر کی اذان سے شروع ہوتا، وہ نماز پڑھتے، دکان کھولتے اور پورا دن ناپ تول میں ایمانداری سے گزارتے۔ ان کے والد نے بچپن میں ایک ہی سبق دیا تھا، بیٹا سچائی کبھی نقصان نہیں دیتی، بس صبر مانگتی ہے۔ رام لال کا دن صبح کی دعا اور اخبار کے ساتھ شروع ہوتا۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے بعد شام کو محلے کے بچوں کو مفت ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ دونوں کے درمیان رشتہ صرف پڑوس کا نہیں تھا، برسوں کی پہچان، دکھ سکھ میں ساتھ اور ایک دوسرے کے تہواروں کا احترام انہیں قریب لے آیا تھا۔ عید پر سویاں، دیوالی پر مٹھائی، یہ سب رسمی نہیں بلکہ دل سے تھا۔ ایک دن رام لال کو اچانک اپنے گاؤں جانا پڑا۔ پرانے کاغذات، کچھ زیورات اور جمع پونجی گھر میں ہی رہ گئی۔ جاتے وقت ان کے چہرے پر فکر تھی۔ عبد الرحمن نے پوچھا تو رام لال نے بس مسکرا کر کہا، گھر خالی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر دل مطمئن ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں روز ایک نظر رکھ لیا کروں گا۔ چند دن بعد ایک شام عبد الرحمن دکان بند کر کے لوٹ رہے تھے کہ رام لال کے دروازے کے پاس ایک کپڑے کی پوٹلی نظر آئی۔ اٹھا کر دیکھی تو اندر سونے کے زیورات اور کچھ رقم تھی۔ گلی سنسان تھی، لمحہ خاموش تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ عبد الرحمن نے بغیر کسی تردد کے پوٹلی سینے سے لگائی اور سیدھے گھر لے گئے۔ بیوی کو بتایا تو اس نے کہا، یہ امانت ہے اور امانت لوٹانا عبادت ہے۔ عبد الرحمن نے فوراً رام لال کو فون کیا، آپ کی ایک چیز میرے پاس محفوظ ہے، واپسی پر لے لیجئے گا۔ اسی دوران محلے میں افواہ پھیل گئی کہ رام لال کے گھر سے کچھ قیمتی سامان غائب ہو گیا ہے۔ باتیں ہونے لگیں، مگر عبد الرحمن خاموش رہے۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنی صفائی دی، نہ کسی پر الزام رکھا۔ جب رام لال واپس آئے تو عبد الرحمن نے خاموشی سے پوٹلی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ رام لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے میرا سامان نہیں، میرا یقین واپس کیا ہے۔ یہ واقعہ محلے کے لیے ایک سبق تھا، مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان تو ابھی آنا باقی تھا۔ گلی میں دن آہستہ آہستہ گزرتا تھا اور زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ عبد الرحمن کی دکان پر صبح کے وقت رونق آنا شروع ہوتی۔ وہ نماز فجر کے بعد دکان کھولتے، کپڑوں کو ترتیب دیتے اور ہر گاہک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ لوگ اب صرف کپڑے خریدنے نہیں آتے تھے، بلکہ کچھ وقت بیٹھ کر باتیں کرتے، دل ہلکا کر کے جاتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات عبد الرحمن کے دل کو سکون دیتے اور وہ سمجھ جاتے کہ زندگی صرف دولت اور کاروبار نہیں بلکہ انسانیت اور ایمانداری سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ رام لال اکثر شام کے وقت عبد الرحمن کے پاس آ کر بیٹھتے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھاتے، اسٹڈی روم کے منصوبے پر بات کرتے اور کبھی کبھی گزرے دنوں کی یادیں تازہ کرتے۔ ایک دن رام لال نے آہستہ سے بتایا کہ ان کے پاس شہر کے باہر ایک پرانا پلاٹ ہے جو اب قیمتی ہو گیا ہے، مگر قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بیچنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی تبدیلی کر کے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر رام لال کے دل نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے عبد الرحمن کو سب کچھ صاف بتایا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو۔ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا کہ مشکل وقت میں صحیح راستہ اختیار کرنا ہی دل کو سکون دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کمائی ہے۔ چند دنوں بعد رام لال نے ایماندار وکیل سے رابطہ کیا، جس کا عبد الرحمن نے نمبر دیا تھا۔ وکیل نے وضاحت کی کہ صرف قانونی
रास्ते पर अमल करने से पलाट की कीमत कम हो सकती है, मगर दिल और ज़मीर मुतमईन रहेंगे। रामलाल ने फैसला किया कि वो सही रास्ता अख्तियार करेंगे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान की दुकान पर हालात मुश्किल हो गए। बाजार में बड़े शोरूम और सिस्ते, कपड़ों की भरमार ने छोटे दुकानदारों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। एक सप्लायर ने कहा कि वो ऐसा माल दे सकता है जो देखने में अच्छा लगे मगर मयार में कमजोर हो, मुनाफे ज्यादा होगा। अब्दुर्रहमान ने वालिद की नसीहत याद करते हुए नरमी से इनकार कर दिया और ईमानदारी के साथ अपने उसूल पर कायम रहे। बरसात के बाद मोहल्ले में नालियां भर गईं और पानी घरों में दाखिल होने लगा। लोगों ने मरम्मत के लिए चंदा जमा करने का फैसला किया, मगर जैसे ही पैसों की बात आई, शक और खदशात पैदा हो गए। कुछ ने कहा कि पिछली बार हिसाब ठीक नहीं था। किसी ने कहा कि जिम्मेदारी किसी एक के हाथ में देना मुश्किल होगा। बहस बढ़ गई, मगर रामलाल ने सबके सामने अब्दुर्रहमान का नाम लिया और कहा कि वो उस काम के अहल हैं। अब्दुर्रहमान इब्तदा में हचकचाए, मगर मोहल्ले के असरार पर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली और हर खर्च का हिसाब रखा। मजदूरों के साथ काम की निगरानी की और मरम्मत मुकम्मल होने के बाद सबको तफसील से बताया कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। इस दिन मोहल्ले के लोगों के चेहरों पर सुकून और एतमाद की रोशनी थी। रामलाल के पलाट का मामला भी साफ और ईमानदार तरीके से हल हुआ। वकील ने वजाहत की कि गैर कानूनी तरीका अख्तियार करने से ज्यादा मुनाफा हो सकता था, मगर दिल खाली रहता। मोहल्ले में अब एक नया एतमाद पैदा हो चुका था। लोग समझ गए थे कि ईमानदारी सिर्फ बड़े दावों का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से भी जाहिर होती है। स्टडी रूम में बच्चे खुश थे, मोहल्ले में सुकून था और अब्दुर्रहमान और राम लाल की मिसाल लोगों के दिलों में जड़ चुकी थी। ये सब कुछ एक उसूल पर कायम था, सच्चाई और ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं होती और इसी के जरिए हकीकी सुकून हासिल होता है।